سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر قرآن حکیم کے مطابق ہم انہیں گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ بذات خود اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، دوسری مخلوقات جیسے چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ نہیں بنایا۔ تو انسان ہونے کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین عطا کیے، ہمیں عزیز اور اقربا عطا کیے، ہمیں دوست اور واقف کار عطا کیے۔ تو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاشروں کی اور اقوام کی رہنمائی کے لیے کچھ افراد کو، کچھ اشخاص کو دنیا میں بھیجا بطور رہنما کے، بطور پیغمبر کے، بطور ہادی کے۔ اب پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اس کے بعد اب علماء اور فقہاء اور سائنسدان اور حکمران اور مجاہدین اور ماہرین اور ادیب اور شاعر یہ بھیجے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم بر عظیم پاکستان اور ہندوستان کے ماضی قریب کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہاں بھی بہت سے نامور لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ، اورنگزیب عالمگیر، سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، مولانا مودودی، اور پھر علامہ اقبال۔ علامہ اقبال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے، جو ایسی نعمت کہ جو بہت کم قوموں کو عطا ہوئی ہے۔ اقوام عالم میں بہت سے شعراء گزرے ہیں، مگر علامہ اقبال جیسا شاعر ان میں کوئی نہیں ہے۔ حضرات، یہاں پاکستان میں رومانیہ کے ایک سفیر تھے، ایمل گیتو لسکو۔ ان کا جو قومی شاعر تھا، رومانیہ کا شاعر ایمینسکو، اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے علامہ اقبال کا اور ایمینسکو کا موازنہ کیا، اور اس میں یہ بتایا کہ علامہ اقبال کا مرتبہ اور ان کا مقام بطور شاعر کے، بطور مفکر کے بہت اونچا ہے ہمارے قومی شاعر سے۔ اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا اور یہ کہا، بلکہ اس حسرت کا اظہار کیا کہ کاش ہمارے ہاں بھی اقبال جیسا کوئی شاعر پیدا ہوتا۔ وجہ یہ تھی کہ علامہ اقبال، یعنی یہ اقبال کو یہ انفرادیت اور یہ بالا تری کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے حاصل ہوئی کہ علامہ اقبال کوئی عام معنوں میں وہ اس زمانے کے گل و بلبل کے شاعروں کی طرح محض ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مفکر بھی تھے، ایک ایسا مفکر جس کے اندر جد و جہد اور انقلاب کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ اور ایسا شاعر جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو جو سو رہے ہوتے ہیں، اقوام کو یا معاشروں کو جو سو رہے ہوتے ہیں، ان کو جگاتا ہے، ان کو جگانے والا، ان کو ان کی خودی کی طرف متوجہ کرنے والا، صرف افراد کو ہی نہیں بلکہ اقوام کو جگانے والا۔ تو علامہ اقبال نے بھی ہماری قوم کو
جو ایک غلامی کی نیند میں مگن تھی اور بس تھی اور سو رہی تھی، اس کو جگایا ہے۔ پاکستان کا جو قیام ہے، اس کے قیام میں علامہ اقبال کی کاوشوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس میں بھی خاص طور پر جو خطبہ الہ آباد ہے، اس میں اقبال نے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کا تصور جو ہے اس کو لوگوں کے ذہن میں راسخ کیا اور مستحکم کیا، اور یہ بتایا کہ ہمارے مسائل اور مشکلات کا حل جو ہے وہ قیام پاکستان ہی میں ہے۔ چنانچہ پاکستان کے قائم ہونے میں تحریک پاکستان چلی ہے، آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، تو اس وقت علامہ اقبال تو 1940 سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ قرارداد پاکستان 1940 میں پاس ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو مہم چلی ہے 1940 کے بعد حصول پاکستان کی 47 تک، اس میں بہت لوگوں نے حصہ لیا، عام لوگوں نے بھی اور طلباء نے بھی۔ خاص طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے اس میں گاؤں گاؤں جا کر اور دور دراز علاقوں میں جا کر پاکستان کے حق میں تقریریں کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ کیوں ضروری ہے پاکستان کا قیام۔ اس میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی، جو پنجاب مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری تھے یا سیکریٹری تھے۔ تو وہ اپنی کتاب اقبال کے آخری 2 سال میں لکھتے ہیں کہ ہم دور دراز پنجاب کے دور دراز دیہاتوں میں جاتے تھے، اور وہاں ہم قائد اعظم کا ذکر کرتے تھے، لیکن بہت کم لوگ انہیں جانتے تھے، لیکن علامہ اقبال کو زیادہ لوگ جانتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم علامہ اقبال کی نظمیں اور ان کی شاعری جب پڑھتے تھے تو وہ لوگ اس سے مانوس تھے۔ شکوہ جواب شکوہ جب ہم سناتے تھے تو لوگ پھر اس پر بہت جھومتے تھے اور سر دھنتے تھے، اور اس طریقے سے اقبال کی شاعری جو ہے وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری ایک ایسا کھرا سکہ تھا جس کو ہم نے بے دریغ چلایا اور کامیابی حاصل کی۔ پھر علامہ اقبال کی حیثیت صرف ایک شاعر کی نہیں تھی، بلکہ ایک داعی اسلام کی تھی، داعی قرآن کی تھی، قرآنی فکر کا علمبردار، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اقبال جس معاشرے میں رہتے تھے، اس معاشرے کے مسلمانوں کے مسائل سے بھی انہیں سروکار تھا۔ ان کی مشکلات، ان کے مصائب، ان کے معاملات، ان میں وہ حصہ لیتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً ایک تو ان کا زمانہ ہے 1926 سے 1930 تک، تقریباً 3-4 سال کا زمانہ ہے، جس میں وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے۔ گویا کہ وہ مزاجاً سیاستدان نہیں تھے اور سیاست سے انہیں اس طرح کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب دوستوں نے مجبور کیا تو وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے اور بڑی بے مثال کامیابی حاصل کی، اور اس الیکشن مہم کو بھی انہوں نے لوگوں کی تربیت کا حصہ بنایا۔ یعنی اس معنی میں کہ جب وہ مہم کے لیے نکلتے تھے تو یہاں لاہور میں جو علاقہ تھا ان کی نشست کا اور الیکشن کا، تو اس میں وہ بہت ساری برادریاں تھیں، کشمیری برادری بھی تھی اور دوسری برادریاں بھی تھیں۔ تو اقبال کشمیری تھے، تو قدرتی طور پر برادری کا کوئی لیڈر ہو تو وہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی برادری کے لوگ انہیں ووٹ دیں گے، لیکن کشمیری برادری میں ہی ایک اور آدمی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو علامہ اقبال نے جب مہم چلائی
تو وہ بہت ساری باتیں کرتے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ بھئی جو لوگ مجھے کشمیری ہونے کی بنا پر ووٹ دیتے ہیں وہ مت دیں، میں یہ برادری کی عصبیت کا قائل نہیں ہوں، یعنی یہ عصبیت جو ہے وہ برادری کی ہو، اقوام کی ہو، یہ اس سے وہ پھر دو قومی نظریہ جو ہے اس سے وہ نتیجہ انہوں نے نکالا تھا۔ تو بہرحال علامہ اقبال نے اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے بہت سارے کام کیے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے 2 بار انگلستان کا سفر کیا گول میز کانفرنسوں میں شرکت کے لیے، اور پھر وہاں سے انہوں نے وہاں بھی اپنی سی کوشش کرتے رہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے ایک افغانستان کا سفر کیا، افغانستان کے بادشاہ کی دعوت پر، کیونکہ وہاں وہ ایک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں وہ مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے سید راس مسعود اور مولانا سید سلیمان ندوی ان کی معیت میں وہ دورہ کیا، اس کے بھی، اور اس پر پھر پوری ایک مثنوی بھی لکھی۔ تو اس طریقے سے علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں تگ و دو کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی وہ ان کی شاعری ہمارے سامنے ہے، ان کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پر 21 اپریل کو یوم وفات مناتے ہیں، 9 نومبر کو یوم ولادت مناتے ہیں، پھر یہ کہ جلسے کرتے ہیں اور اخبارات ان کے ایڈیشن شائع کرتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں اور ان کی شاعری کے ترجمے ہو چکے ہیں اور سیمینار ہوتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں اور ان کے اوپر دنیا کی مختلف زبانوں میں، جن کی تعداد کوئی 40-50 کے قریب ہے، کوئی 5000 کتابیں اور رسالے جو ہے کتابی شکل میں وہ شائع ہو چکے ہیں، اور اگر مضامین کو ہم دیکھیں تو وہ تو لاکھوں تک تعداد ان کی پہنچتی ہے۔ تو یہ قبول عام کیسے ہوا، اس کا ذکر ہم اپنی آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ کریں گے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔